الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ست وأعطيت جوامع الكلم وتصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ کئی جمعہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بغاوت کس طرح کی جا رہی ہے، مقام نبوت کو گھٹانے کی تدبیر کس طرح کی جا رہی ہے، کس طرح سازشیں اور پلان ہوئی آج تک اور آج بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا فرض منصبی کیا ہے. اس وقت سرکار جیسی عظیم ہستی جو اللہ سبحانہ و تقدس کے محبوب ہے، آپ کے مقابل میں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا نہ کوئی نبی آ سکتا. تو یہ گھٹیا انسان کہ جس کی نہ شکل صورت صحیح، نہ جس کا خاندان صحیح، نہ کردار صحیح، ایسا گھٹیا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے برابر میں اس کی نہ نشانی، اور امت مسلمہ خاموش ہوگی. کچھ لوگوں نے بے شک محنتیں کی ہے، اگرچہ کہ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری تھی. کہاں سرکار کی شخصیت مبارک، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار، اور آپ کو کیسے بنایا اللہ نے. آپ کا نام ہی اگر ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا نام رکھا گیا ہے، اس بات کو دنیا نے دیکھی. اور اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن کریم میں 4 مرتبہ آپ کا نام لیا. آپ کی قسم کھائی، آپ کے ذات کی قسم کھائی اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے انداز سے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو کیا برابری کر سکتا، آپ کے دھول کی برابری کوئی آدمی نہیں کر سکتا. جس جگہ آپ چلے نا، وہ جو دھول ہے نا وہ قیمتی ہے، جو زمین کا حصہ آپ کو لگا وہ قیمتی ہے، آپ کے نالے مبارک کو لگا وہ قیمتی ہے. ان تمام کے تمام بکواس اور جھوٹے اور قذاب اور جھوٹے دعوے نبوت کے کرنے والوں سے دیکھو، اگر ان کو دعویٰ کرنا تو کچھ تو خوبیاں پیدا کرتے. ان کی حماقت کی انتہا دیکھو، کوئی خوبی نہیں. سرکار نے جب کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کا شخصیت دیکھو. اس کے باوجود آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو روکا اور ایک گھر میں تشریف لے گئے آپ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں دکھا کہ میرے کو آپ نے یہاں معذوروں میں چھوڑ دیا. اللہ کے رسول بھاگ دیا. آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو میں نے یوں چھوڑ دیا تمہارا مقام معلوم ہے تم کیا ہو، میرے لیے بمنزل ہارون کے ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانشینی کے لیے، اپنی نیابت کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا تھا، ایسے میں نے آپ کو چھوڑا. مگر یاد رکھنا بے شک ہارون نے چھوڑا اور آپ بمنزل ہارون کے طرح، مگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ جملہ بھی آپ نے کہہ دیا. حالانکہ یہاں یہ جملہ کافی تھا کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ویسے تم میرے لیے ہو، مگر آگے چل کے ہو سکتا تھا ایسے فتنے پیدا ہو کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو جوڑا. ہارون بھی نبی تھے، اگر یہ شرعی نبی نہیں تھے، غیر تشریعی نبی تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت پہ چلنے والے تھے. اللہ کے نبی نے اس کا بھی پاک بند کر دیا. نہ شرعی نبی کوئی آئے گا قیامت تک، نہ غیر تشریعی نبی کوئی آئے گا. مطلب یہ ہے کہ میری شریعت کو لے کے چلنے والا بھی کوئی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، میرا قانون لے کے چلنے والا کوئی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا. آپ کا مقام. اب یہ اس کی بات کی زندگی اٹھا کر دیکھو، یہ جو قذاب پیدا ہوا 1800
پریشانی سے پیدا ہوگا، اس کی ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے پلٹا دیا. اس کا جھوٹ اور فریب اس کی کتابوں سے ثابت ہو گیا، اس کے مکاری، اس کا دھوکہ دہی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین، سرکار کی توہین، سب کچھ ثابت ہونے کے بعد بھی ایک بڑی کی بڑی امت کا طبقہ اس کو ماننا لگا. اللہ کے نبی کی پیشن گوئی دیکھو، سرکار نے جو پیشن گوئی، کوئی ایک پیشن کی بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی. اس وقت کو یاد کر جب سراغ آپ کے پیچھے پڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنا چاہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ کون آ رہا، کہاں؟ سراغ آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے کہ یہ تو اونٹوں کی چکر میں آئے، اونٹوں کے لالچ میں آئے، آپ کی جلال کی نگاہ جب سراغ کی اونٹ پر پڑی تو زمین پھٹ گئی اور سراغ اونٹوں سمیت اندر داخل ہو گئے. معافی مانگنے لگے، سرکار مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ یا باپا آپ کی طرف جاؤں گا. آپ نے فرمایا سراغ کیا ہوگا اس وقت کا جب وقائع کے کم سونے کے تمہارے ہاتھ میں ہوگی. اچھا دیکھو یہ وقت دیکھو، کنڈیشن دیکھو، آپ نکل رہے کب، حالات مکہ مکرمہ کی کیا ہے، امت کے حالات کیا ہے، امت مسلمہ کے اس وقت کے، اور آپ کی پیشن گوئی دیکھو قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں ہوگی. اور یہاں اس کی پیشن گوئی کو دیکھو، اس کی کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لو جو جتنے جھوٹے نہ، حالانکہ امت مسلمہ کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے، اگر کوئی بغیر کسی دلیل کے، ہم کو دلیل مانگنا ہی نہیں، بغیر کسی دلیل کے جھوٹے نبیوں کا انکار کرنی ہے. ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت، دلیل کی ضرورت. اب تو یہ دنیا کو بتا رہے کہ جس کو تم مان رہے ہو اس کی ایک چیز تو بتاؤ جس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو. یہ دیکھو جس وقت قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں، سونے چاندی کا ڈھیر آ گیا، حضرت عمر نیچے اترے اور سونے چاندی کے ڈھیر تلاش کر رہے. صحابہ کہنے کہ کیا تلاش کر رہے، کہنے کہ پورا مال نہیں آیا ابھی. اور صحابہ نے شکایت کی کہ عمر تمہیں ہم پر شک ہے کہ مال ہم نے دبایا ہوگا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نہیں تم پر شک نہیں، مگر مال پورا نہیں آیا. کہاں پھر مال پورا نہیں آیا، کیا مطلب اس کا؟ سید عمر رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں ایک آدمی دوڑ کر آیا اور ایک روکے کے ساتھ تھیلی میں سامان دے دیا. حضرت عمر نے روکا پھیرا، وہ امیر کا روکا تھا، جماعت کے امیر کا جہاد مطلب سپہ سالار کے امیر جو سپہ سالار جو دیتا تھا امیر المومنین، اس میں سے 2 کنگن ہم نے نکالے، جو 2 کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے حساب سے سراقہ کے ہاتھ میں دی جائے، اس لیے احتیاطاً ہم نے نکالا ہے، ابھی آپ کے حوالے کر. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہی دیکھ رہا تھا میں کہ نبی جی نے کہا تھا کہ سراقہ تمہارے ہاتھ میں کنگن ہو گئے، اور یہاں مال میں قیصر و کسریٰ کا مال آیا، سراقہ کا کنگن نہیں. اس لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مال مکمل ہی نہیں. حضرت عمر کا یقین دیکھو، جب کنگن آ گئے سراقوں کو آپ نے بلایا کہ سراقہ یہ لو، یاد رکھو اس وقت کی بات. حضرت سراقوں کو پہلے نیچے ہاتھ پر رکھو اور بتاؤ دنیا کو کہ میرے نبی کی جو پیشن گوئی کی وہ مکمل ہوئی. اب اس کی پیشن گوئی کو اٹھا کر دیکھو، سارا وقت بھرا ہوا ہے. انہیں اپنے مرضی کی پیشن گوئی کیا، ایک محمدی بیگم کی پیشن گوئی، اس کی پیشن گوئی کی کتابیں کی کتابیں بھری پڑی، علماء محنت کرتے کرتے یہاں تک لائے. امت مسلمہ قابل غفلت میں سوئی. اس وقت کیا فتنے چل رہے سمجھ ہی نہیں. کبھی قرآن پر فتنہ آتا، قرآن کی بغاوت، قرآن کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت، اسلام کی مخالفت، کبھی ذات خداوندی کی مخالفت ہوتی، کبھی اہل اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، اسلام کے کسی بھی شعبے کی مخالفت ہوتی. امت بیدار رہے، اپنے جان مال وقت کے ذریعے تیار ہے. حضرت عمر کے بعد پھر قیصر کا قالین آیا، پورا سارا مال آیا، سب تقسیم کر دیا مال غنیمت. اس کے بعد قالین کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ قالین کو ٹکڑے مت کرو. حضرت عمر نے کہا ٹکڑے کر دو، اس کے ٹکڑے تقسیم کر دو. کم سے کم رکھے تو کہا میں اس لیے نہیں اکڑوں تم کو بتا دو اس کی وجہ کیا ہے. یعنی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اس وقت تو قیصر و کسریٰ نے رسول اللہ کا کٹ پھاڑ دیا تھا. سرکار نے کہا تھا تیرے حکومت کے ٹکڑے ہو جائے. بس یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی کی بات کیسی پوری ہوگی، اس کے قالین کے ٹکڑے کر دو. تو رسول اللہ نے جو باتیں کہی، جو پیشن گوئی آپ نے کی، صحابہ تو پہلے یقین کرتے تھے، اور ہم بھی یقین کرتے ہیں بغیر کسی ثبوت اور دلیل کی. دلیل بھی نہیں مانگتے. ہمارے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم کو دلیل کی ضرورت، کیونکہ ہمارے نبی وہ ہیں جس کی تمام چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی اور اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. اتارے آپ کو ہر چیز نایاب ہے، قیمتی ہے.
آپ کے لکھے ہوئے کلمات قیمتی ہے، آپ کی شخصیت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینے مبارک ہے نا، ایک مرتبہ تھک کر سو گئے، سلیم کے گھر میں اور پسینہ رم جھم نکلنے لگا، موتیوں کی طرح آپ کے چہرے پر موتی کے چمکنے لگا۔ سلیم نے دیا دوڑ کر گئی، روئی کا پایا لا اور رسول اللہ کے چہرے کو پوچھ رہی تھی اور روئی نچڑ رہی تھی شیشے کے اندر۔ سرکار کی آنکھ کھل گئی، فرمایا سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا سرکار آپ کو معلوم ہے میں غریب ہوں، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو پسینے مبارک میں اپنی بیٹی کے چہرے سے دوں۔ سارا پسینے جمع کر دیا۔ علماء نے لکھا، حضرت مولانا سیرت مصطفیٰ کے مولانا ادریس صاحب کاندربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھا، بعد میں وہ جو پسینہ تھا سلیم نے جو اپنی بیٹی کے چہرے پہ دیا تھا، وہ بیٹی کے پاس 3 پشتوں تک اس پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی برکت سے 3 پشتوں تک خوشبو محسوس ہوتی تھی، 3 پشتوں تک۔ آپ کی ہر چیز کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کرنے والے اللہ، اور آپ کو جو چیزیں دی گئی وہ قرآن کریم سارے نبی کو معجزات، ان کے دنیا میں رہنے تک تھے، اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ان کے معجزات مکمل ہو گئے، چلے گئے، مگر سرکار کی واحد شخصیت ایسی ہے، آپ کی تعلیمات بھی معجزات ہیں، اور آپ کو جو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا وہ قیامت کی صبح تک ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا معجزہ ہمارے پاس ہونے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم کمزور ہے، بے بس ہے، اور قرآن کی طرف ہمارا کوئی توجہ نہیں۔ کرنے والے تو کر گئے، اتنا کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی حفاظت کر دی۔ داڑھی مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ کوئی کہتا ہے کہ 5 بال تھے، کوئی کہتا 10 بال تھے، کوئی کہتا 15 بال تھے، سرکار کو بال کتنے تھے؟ نعوذ باللہ اندر یہ حدیث سے غلط تھی۔ علامہ کرمانی کھڑے ہو گئے جلال میں، شیخ الحدیث تھے، کہنے کہ نہیں بتاؤ تو صحیح، روایت کے اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، راویوں کو چھان بین کی، پتہ چلا سارے کے سارے راوی درست ہے، پھر بات کیسی ہے کہ 5 اور 10 اور 15 کا اتنا بڑا فرق کیسے ہو سکتا؟ راوی غلط نہیں پڑے، حدیث غلط نہیں پڑی، اور پھر یہاں بات کیسے آ رہی ہے؟ پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر سوچا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، اور کہنے لگا ہاں الحمدللہ شرع صدر ہوگا، یہاں موقع کی وجہ سے یہ بات بتائی گی۔ کسی صحابی نے جب آپ کو دیکھا تو اس وقت 5 بال تھے ہو گئے، دوبارہ کسی صحابی نے دیکھا اس وقت آپ کے 10 بال تھے ہو گئے، کسی تیسری بار دیکھا یہ بات تو آئے گی، علامہ کرمانی نے بتا دی، مگر حال کے بھول گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ کرمانی تم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، مگر اور ایک چیز میرے سمجھ میں اللہ نے ڈال دی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر انوارات اللہ کے برستے تھے، تجلیات خداوندی آپ پر برستی تھی، کسی کی دیکھنے کی ہمت آپ کو نہیں تھی، جس نے جس انداز سے آپ کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ آپ کے چہرے مبارک میں اتنے بار سفید ہے، اس اندازے کو انہوں نے لکھا ہے، اس وجہ سے اس میں کمی بیشی ہوئی۔ آپ کو تمام چیزوں کا حفاظت کی ہے، افسوسناک بات، ہم کو بھی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ مجھے آپ کو سرکار کے سچی محبت نصیب فرمائے اور سارے فتنوں کا خاتمہ کرنے کے اللہ ہماری جان مال وقت کو قبول فرمائے۔ باخر